أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے بھی اعراض کیا، منہ موڑا، بے رغبتی اختیار کی میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری نصیحت سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک ایسے شخص کے لیے زندگی انتہائی تنگ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ایسے شخص کو ہم قیامت کے دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اکٹھا کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور تحقیق میں اس سے پہلے دیکھتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس آئی تھیں ہماری آیتیں، فَنَسِيتَهَا، پس تو انہیں بھول گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم اس کو جو حد سے تجاوز کر جائے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، جبکہ آخرت کا عذاب تو انتہائی سخت ہے اور باقی رہ جانے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، کیا انہیں رہنمائی نہیں ملی کہ کتنوں کو ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے؟ من القرون، بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، آج یہ چلتے ہیں ان کی رہائشوں میں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں عبرت نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو باز آ جائے۔
ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر فیصلہ اس سے پہلے تیرے رب کا نہ ہو چکا ہوتا تو لکان لزاما، تو آج انہیں بھی وہی عذاب آ چمٹتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ آج معاشی طور پر پورا ملک پریشانی کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اور اس میں عام لوگ، غریب طبقہ زیادہ پس رہا ہے، زیادہ پریشان حال ہے۔ جو کل تک متوسط گنے جاتے تھے آج وہ بھی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یقیناً اس سے معاشی طور پر ہر فرد ہی پریشان ہے۔ یقیناً اس میں جہاں ہمارے خواص کا، حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا قصور ہے، وہاں ہم سب عوام الناس بھی اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں قرار دے سکتے۔ اس لیے کہ رزق کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کا اعلان بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جا بجا کیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر واضح کی ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق وافر دے دیتا ہے، کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق کی فراوانی اور تنگی بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے۔ جب اس کی طرف سے رزق میں تنگی آتی ہے تو پھر اسباب کئی بن جاتے ہیں۔ چاہے ہم اس میں سبب حکومت کو قرار دے دیں، سیاستدانوں کو قرار دے دیں، بدعنوانی کو قرار دے دیں، یا کئی اور عوامل ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس رزق کی تنگی، مہنگائی کے بڑھوتی اور کاروبار کا نہ چلنا، روزگار کا نہ ملنا، اس کے بنیادی اسباب وہ ہم ہی سے اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے اعمال رکاوٹ بن رہے ہیں ہمارے رزق میں۔ پریشان تو بہت ہیں، لیکن کیا تبدیلی لائی میں نے اور آپ نے اپنے اعمال میں، اپنے کرتوتوں میں، اپنے عیش و عشرت میں، اپنی عیاشیوں میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ روزی کے ان تنگی کے حالات میں نے اور آپ نے کتنی نافرمانیاں اور گناہ چھوڑے ہیں۔ کتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف مائل ہوئے، رجوع کیا، استغفار کیا، توبہ کی، معافی مانگی،
میرے خیال میں تو اللہ کی طرف آنے کے بجائے ہم بغاوت پر زیادہ بڑے ہیں. آپ دیکھ لیں جن کے حالات زیادہ تنگ ہیں، یہاں تک کہ وہ گھروں سے تنگ آ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور اور بے بس ہو گئے. ایک ایک کی منت کرتے ہیں، 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، روٹی کھلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. انہی کو دیکھ لیجئے جو انتہائی بے بسی کی صورت ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. ان میں سے اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں، مسجد کے دروازے پر عورتیں کھڑی ہیں، مرد کھڑے ہیں، بزرگ کھڑے ہیں، کئی دفعہ جوان کھڑے ہوتے ہیں. جس اللہ کے نام پہ لوگوں سے 5-5 10-10 روپے مانگ رہے ہیں، اس اللہ کے نام پر اسی گھر میں آ کر 2 سجدے کی توفیق نہیں ملی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اصل میں رزق کی فراوانیاں کرنے والا اور تنگی پیدا کرنے والا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اب اللہ روزی کو تنگ کب کرتا ہے؟ دی ہوئی تو اس نے ہے، اس میں تنگی کب کرتا ہے؟ اس میں ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ہمارے حالات کا بڑا عمل دخل ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیات ابتدائی طور پر میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیت نمبر سورۃ طٰہٰ کی 124 سے 129 تک. خود اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گھروں میں جا کر. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشی تنگی کا ذکر کیا ہے، اور سبب کیا بیان کیا کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، بے رغبتی اختیار کی. کس چیز سے؟ ان ذکری، میرے ذکر سے. اب ذکر ایک تو نصیحت ہے. اب نصیحت بطور ذکر ہم لیں، قرآن و حدیث کے اندر کئی جگہ پر ذکر نصیحت کو کہا گیا ہے. تو کیا آج ہماری اکثریت اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑے ہوئے نہیں ہے؟ اور نصیحت، ذکر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمومی یاد، جس میں عبادتیں بھی شامل ہیں، ذکر و اذکار، دعا بھی شامل ہے، اس کو لے لیں تو ہماری اکثریت کیا عبادتوں سے منہ موڑے ہوئے نہیں ہے؟ آج ہماری اکثریت کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، اس کی زندگی انتہائی تنگ ہے. معیشت کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے ذرائع اسباب، جس میں مال و دولت بھی ہے، روزانہ کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے. فرمایا ہم وہ تنگ کر دیتے ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تو اپنے آپ کو فارغ کر لذکری، میری ذکر، میرے یاد کے لیے.
تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ اب غنا کیا ہے؟ غنا یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں پر اللہ کے لیے نہ شکری نہ شکوہ کا کوئی لفظ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، حالات تنگ ہیں پر ان حالات سے تنگ آ کے نا امید ہو کر نہیں بیٹھ گئے۔ فرمایا میں تجھے غنا سے بھر دوں گا۔ غنا کیا ہے؟ جتنا میسر آ جائے اس پہ صبر کر کے قناعت کر کے گزارا کر لینا، یہ غنا ہے۔ اور فرمایا اگر تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہ کیا میری عبادت کے لیے تو میں تیرے ذہن کو بخل سے بھر دوں گا۔ ہے بہت کچھ پر پھر بھی ہائے ہائے ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں، ہے بہت لیکن رونا دھونا ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بخیلی، بخل جو اللہ نے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ اور فرمایا تیرے کاموں کو ایسا الجھا دوں گا کہ تو فارغ وقت کو ترسے گا، تجھے فارغ وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے وقت نکال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں ان مصروفیتوں میں سے اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ نکلتا کہاں ہے؟ الجھاؤ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میرے لیے کھانا پینا ضروری ہے، ایسے میں اگر اللہ کی عبادت کو بھی لازمی کر لوں نا کہ اس کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں ہے، پھر جیسے کھانے پینے کے لیے وقت نکال لیتا ہوں نا ویسے عبادت کے لیے بھی نکل آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ یہ تو ہے دنیا کی سزا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا اللہ میں دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں کر دیا گیا ہوں؟ فرمایا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، فرمایا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی نا، تو نے بھول گیا۔ عبادت کو، یاد کو، اللہ کے ذکر کو بھول گیا، نصیحتیں تو نے یاد نہ رکھیں، تو پھر آج قذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ تیری بھی کسی بات کی پرواہ اللہ کو نہیں ہے، جیسے تجھے دنیا میں زندگی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کی یاد اور ذکر کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور پھر آگے ذکر کر دیا یہ تو بہت معمولی سبب ہے، روزی کا تنگ ہو جانا، مہنگائی کا بڑھ جانا، بے روزگاری کا عام ہو جانا، بد امنی بے چینی کا پھیل جانا، یہ بہت چھوٹا ہے، صلہ ہے، سزا ہے، بلکہ ہم نے اس سے پہلے، تم سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ان کے انہی جرائم اور گناہوں کی وجہ سے جن میں تم پڑتے جا رہے ہو۔ فرمایا آج حالت یہ ہے کہ تم انہی کی رہائشوں میں چلتے پھرتے ہو۔ مکے والے جب شام کو جاتے تھے نا تو راستے میں تواحال بستیاں آتی تھیں، ان سے گزر کے جاتے تھے۔ یمن کو جاتے تھے تو راستے میں بستیاں آتی تھیں پرانی قوموں کی تباہ شدہ، ان سے گزر کے جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یمشون فی مساکنہم، تم چلتے ہو ان کی رہائشوں میں،
آج تم ان کی رہائشوں میں چل رہے ہو. اور فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا نا کہ اللہ نے تمہیں ایک مدت دی ہے، اس سے پہلے پکڑے گا نہیں. اگر وہ مدت مقرر نہ ہوتی تو پھر تمہیں بھی آج وہی عذاب آن پکڑتا جس نے ان قوموں کو تباہ کر دیا تھا. فَأَجَلٌ مُّسَمًّى، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس کے آنے میں تاخیر نہیں ہے. جب آئے گا تو مہلت نہیں ملے گی. اسی طرح اسباب اور بھی بہت سارے ہیں. ایک سبب قرآن مجید نے اور بیان کیا ہمارے سامنے، جو مہنگائی کے بڑھنے کا سبب ہے، بے روزگاری کے بڑھنے کا سبب ہے، معاشی بدحالی کا سبب ہے، وہ ہے سودی کاروبار، سود کا لین دین. عوام الناس میں دیکھو تو عام ہے، پرواہ ہی نہیں کی جاتی کہ یہ سود بھی ہے یا نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. بہت ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھا ہوگا جیسے احساس ہوتا ہے اور وہ پوچھنے آ جاتا ہے جی یہ اس میں سود تو نہیں ہے. ورنہ اکثریت کی ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا نا، قرب قیامت لوگ مال سمیٹنے کے چکروں میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیں گے. ہماری حالت وہی ہو چکی ہے. اور حکومتی سطح پر دیکھیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اور ہم بھی اندھے ہو کے واہ واہ شاباش شاباش کر رہے ہیں. کیا کہ ہم نے IMF سے سود پہ قسطیں منظور کروا لی ہیں. اب معاشی بہتری آئے گی، اور کہاں بہتری آئے گی؟ جہاں رکاوٹیں رب ڈال دے. اللہ کی قسم IMF، ورلڈ بینک، کیا پوری دنیا مل کے بھی اسے دور نہیں کر سکتی ہے. اور ان بدبختوں نے ہمارے معاشی حالات ٹھیک کرنے ہیں. وہ تو اور تباہی لے کے آئیں گے، اور بربادی لے کر آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. جو تم سود لیتے دیتے ہو نا تاکہ لوگوں کا مال بڑھے، فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے ہاں کبھی نہیں بڑھے گا. اللہ کے ہاں نقصان میں جائے گا، فائدے میں نہیں جائے گا. IMF سے آنے والی قسطیں تمہاری معیشت کو ڈبو سکتی ہیں، سہارا نہیں دے سکتی. یہ وقتی آبلہ ہے جو بڑا پھلا پھولا لگتا ہے، لیکن اندر سوائے ہوا پانی کے کچھ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے، کم کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. ہم سود سے معیشت کو ٹھیک کرنے پہ لگے ہیں، اور صدقہ وہ تو ہمارے لیے وبال بن گیا ہے، مصیبت بن گئی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ یمحق اللہ الربا، سود سے کم ہوتا ہے. سود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مٹاتا ہے، کم کرتا ہے. اسی طرح بھائیو، ناپ تول میں کمی پیشی، کوئی چیز ماپ کے دینی ہے تو کم ماپ کے دی، تول کے دینی ہے تو کم تول کے دی. یہ بھی بڑا سبب ہے معاشی بدحالی کی تباہیوں میں سے. ابن ماجہ میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں ناپ تول کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے تو پھر
3 سزائیں لازم ہیں. 3 سزائیں. نمبر 1 قحط سالی. قحط سالی، غذائی قلت. آج آٹے کو لوگ ترس رہے ہیں نا. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے، پھر بھی بعض علاقوں میں یقین کیجئے بری حالت ہے. وشدت المعونہ، سخت حالات. وجور سلطان، ظالم حکمران. 3 سزائیں ناپ تول میں کمی پیشی کی. اور کیا ناپ تول کی کمی پیشی ہمارے چھوٹے سے چھوٹے خرید و فروخت کرنے والے سے لے کر بڑے سے بڑے تاجروں تک موجود نہیں ہے؟ اسی طرح بھائیوں، رشوت، بدعنوانی، ظلم و زیادتیاں، دوسروں کے حقوق تلفی، یہ وہ جرائم ہیں جو معاشی بدحالی کا سبب بنتے ہیں. خرید و فروخت میں قسمیں اٹھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھانے سے سودا تو بک جائے گا پر برکت اٹھ جائے گی. اور سودے میں دھوکہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 تاجر جب سچ بیان کر کے اپنا سودا بیچتے لیتے ہیں نا تو بورکہما، اللہ ان دونوں میں برکت ڈال دیتا ہے. سچ بتاتے ہیں. دینے والا کہتا ہے بھائی اس کے اندر یہ نقص، یہ کمی کمزوری مسئلہ ہے. اب لینے والے کی مرضی ہے. فرمایا دونوں میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اور جب جھوٹ بول کر کہ میرا سودا نکلے کسی طریقے سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے. پھر ظاہری طور پر 4 پیسے تو آ رہے ہوتے ہیں پر برکت نہیں ہوتی. اب بھائیو آخری بات، ویسے تو اسباب بہت ہیں. اجتماعی طور پر عوام الناس کیا، حکمران کیا، سیاستدان کیا، وڈیرے کیا، عام لوگ کیا، سب اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، کثرت سے استغفار کریں تو ضرور اللہ حالات کو بدلتا ہے. اور کثرت سے استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیحاں پڑھے. استغفار سے مراد یہ ہے کہ پہلے کیے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا. کیونکہ پہلے گناہوں پر اگر شرمندگی نہیں ہے تو اس گناہ کو آئندہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا تو زبانی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کوئی فائدہ نہیں دینے والا. قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور یہ نصیحت ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کی. گویا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے سکون کا ذریعہ بنا دے گا. اور سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے، علاقوں والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ایمان اور تقوی، ایمان جن باتوں کو اللہ نے ماننے کا حکم دیا انہیں مان کر ان پر پورا اترنے کی کوشش کرنا، اور تقوی اللہ کے منع کردہ کاموں سے تنہائی میں بھی بچنا اور لوگوں کے سامنے بھی بچنا. یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. یہ اختیار کر لیں تو اللہ برکتیں عطا فرما دے گا. جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی میں ہی
جب لوگ بدحال ہو رہے ہوں تو اللہ اگر مجھے عزت کی روزی دیتا رہے تو اس سے بڑھ کر عظمت مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف ایمان اور تقوی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان، وہ ایمان جسے اللہ پسند کر لیتا ہے، وہ ایمان جو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بن جائے، وہ ایمان عطا فرما دے، وہ تقوی پرہیزگاری عطا فرما دے، جو تقوی اور پرہیزگاری وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق عطا کر دیتا ہے جہاں سے اسے امید یقین بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بھی وہاں سے عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔